پروگرام جائزہ میں پھر سے حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر رحیق عباسی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم یہ وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے پاکستان کے اقتصادی نظام کے تناظر میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے خود کفیل ہیں کہ اگر ہم بیرونی امداد اور قرضوں سے کو سلام کر کے اپنے وسائل پہ انحصار کر کے اس ملک کو چلا سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وسائل بہت سارے ہیں۔ ریکوڈی کی بات ہوتی ہے، سینڈی کی بات ہوتی ہے، وہ عوام نے بھی سنے ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اقتصادی مسائل، جو بیرونی قرضے کیوں لیے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو بھی علم ہے کہ 5 ارب روپے روزانہ کی کرپشن ہو رہی ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ کرپشن کون کر رہا ہے؟ یہی اشرافیہ کروا رہی ہے، یہی سیاستدان ہے، اور یہی سیاستدانوں کے رشتہ دار ہیں، ان کے محسنین ہیں، ان کے ممنون احسان لوگ ہیں جو یہ ساری کرپشن کرتے ہیں۔ اور دوسرا، پاکستان میں 1000 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لوگ نہیں ہیں، جس ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے۔ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس نیٹ میں انہیں لایا ہی نہیں جاتا۔ اور کیوں نہیں آ رہے وہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پوری کے پوری پارلیمنٹ میں ٹیکس چور بیٹھے ہوں گے تو وہ کیسے باقی لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے؟ صرف یہ 2 کام کر لیے جائیں، اس کرپشن کو آپ 25 سے 50% بھی کنٹرول کر لیں۔ ڈاکٹر طاہر القائی صاحب نے جو اپنا ویژن دیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ چلیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فوراً 100% کنٹرول کر لیں گے، اگر آپ اس کو 50% بھی کنٹرول کر لیں اور ٹیکس نیٹ میں جو لوگ ہیں وہ بھی 50% کے قریب اگر آپ لوگوں کو لے آئیں تو یہ پاکستان کو اتنے وسائل دے دے گا کہ پاکستان کے جو ہم ایک اقتصادی پیکج، یا ڈاکٹر صاحب نے 10 نکاتی پیغام دیا ہے، جو ایجنڈا دیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بے روزگار کو روزگار دیا جائے گا، بے گھر کو گھر دیا جائے گا، فری تعلیم دی جائے گی، لوگوں کو الاؤنس دیے جائیں گے، بجلی کے جو ریٹ ہیں وہ غریبوں کے لیے کم کر دیے جائیں گے۔ کیا یہ ساری باتیں فیزیبل ہیں اس میں معاشرے بتا کے رہا ہوں اندر؟ یہ سب فیزیبل ہیں۔ میں یہ تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف ٹیکس چوری کو اور کرپشن کو اس کو کنٹرول کر لیا جائے۔ اور بیرون ملک سے 2 طرح کے پیسے آتے ہیں۔ جہاں چوکیدار اور چور آپس میں ملے ہوئے ہوں، وہاں کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کے جبڑوں سے یہ نوالے نکالیں گے یا ان سے یہ جو اب دیکھیں نا، تو مسئلہ آپ اور میں اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں وسائل نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ چور اور چوکیدار ملے ہوئے ہیں۔ تو انقلاب، ہماری انقلابی جدوجہد کیا کرے گی؟ ہماری انقلابی جدوجہد یہ کرے گی کہ جو چور ہے اس کو وہاں پہنچائے گی جہاں چور کا مقام اور جہاں اس کا اصل ٹھکانہ ہے۔ جب چور اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں گے، جیلوں میں پہنچ جائیں گے، اور عوام کے گریبان جب ان کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے، تو پھر پاکستان میں اتنے وسائل ہیں کہ وہ پاکستان کے وسائل پاکستان کے غریب عوام کو ساری بنیادی سہولیات دینے کے لیے کافی ہیں۔ لہٰذا اس سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ دیکھنا بری بات نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ہماری زندگیوں میں ایسا ہو جائے گا؟ کیونکہ مایوسی بہت بڑھ گئی ہوئی ہے۔ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں جو بھی بڑے کام ہوئے ہیں، جو بڑے انقلاب آئے ہیں، کسی نے بڑی انوینشن کی ہے، تو وہ سارے پہلے کسی تخیل، کسی خیال، کسی خواب کے اوپر ہی ہیں۔ ہم پاکستان کو بھی علامہ اقبال کا خواب ہی کہتے ہیں۔ تو یہ خواب جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حقائق ہیں، پاکستان کے وسائل، پاکستان کی چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، ایک مثال صرف آپ کو دوں گا کہ کراچی ہے، پاکستان کی بزنس ہب ہے، اور کراچی میں ہر پارٹی کے بتہ مافیا ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ میں کراچی بہت دفعہ گیا ہوں، میں وہاں کے بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں، بزنس میں جو لوگ ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، جو اپنی انکم کا 20% سے 30% بتہ دینے پر مجبور ہے۔ اگر اسٹیٹ صحیح معنوں میں اس کو تحفظ فراہم کر دے تو وہ 10% ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور صرف کراچی کا ٹیکس پاکستان کے پورے اقتصادی مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ ان کو امن دینا ہے، ان کو تحفظ دینا ہے۔ اور یہ لوگ تحفظ اس لیے نہیں دے سکتے کہ اگر وہ حکومت کو ٹیکس دیں تو ان کی پارٹیاں کہاں سے چلیں گی؟ بالکل ٹھیک۔ ایک اور بڑا سنگین مسئلہ ہے کرپشن کا، جسے ہم بدعنوانی کہتے ہیں۔ وہ دیمک کی طرح اس نظام کو، اس معاشرے کو اور ہماری اقدار کو چاٹ گئی ہوئی ہے۔ یعنی ایک چھوٹے مرحلے سے لے کے اور بڑے پیمانے تک ہر جگہ کرپشن ہے۔ آپ نے چھوٹا سا لائسنس بنوانا ہو، آپ نے ایکسپورٹ کوئی چیز کرنی ہو، آپ نے کوئی فیکٹری لگانی ہو، آپ نے گھر بنوانا ہو، نقشہ پاس کروانا ہو، آپ نے رجسٹری کروانی ہو، ہر جگہ ہر قدم پہ رشوت جو ہے وہ اس قدر یعنی مجبوری بن گئی ہے۔ تو اس کرپشن سے اب آپ دیکھیے کہ وابڈا کا چیئرمین اربوں کی کرپشن کر کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ چوکیدار ہے، وہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی جج کے دفتر کے باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی جب تک آپ کوئی نوٹ نہیں تھمائیں گے وہ تب تک آپ کو اندر نہیں جانے دے گا، یا کوئی پیش۔ کس طرح سے اس کرپشن کا کیسے؟ بڑا سمپل حل ہے، بہت آسان حل ہے۔ اس وقت جب یہ حکمران اقتدار میں آتے ہیں تو یہ جتنے کسٹم ہے، انکم ٹیکس ہے، ایف بی آر ہے، پی آئی اے ہے، نیشنل بینک ہے،
وہ تمام ادارے جہاں سے وسائل آتے ہیں ان کے جو ہیڈ ہوتے ہیں، چیئرمین ہوتے ہیں، ان کی بولیاں لگتی ہیں جی، اور کھربوں میں اور کروڑوں اور اربوں روپے میں وہ بکتی ہیں اور ان سے لوگ خریدتے ہیں، اور پھر ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اتنا اپنے اس کسٹم کے ذریعے یا انکم ٹیکس کے ذریعے یا پولیس کے ذریعے یا جو ڈپارٹمنٹس ہیں ریلوے کے ذریعے اتنا کما کر آپ نے ان سیاستدانوں کو دینا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، پاکستان کا ہر فرد اس کو جانتا نہیں ہے. اس سے بھی آگے ایک قدم اور آگے یعنی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن اب تو پاکستان کے اندر مڈل سکول اور پرائمری سکول کا جو استاد بھرتی ہوتا ہے وہ بھی پیسے دے کے رشوت دے کے بھرتی ہوتا ہے. جو استاد رشوت دے کے بھرتی ہو رہا ہے، بتائیے وہ کیا تعلیم ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ کیوں بھرتی ہو رہا ہے. درست ہے، وہ اس لیے بھرتی ہو رہا ہے کہ جو اوپر چیئرمین ہے نا، جو اوپر ایک بندہ ہوتا ہے، وہ بندہ ان کا لگایا ہوا ہوتا ہے اور اس نے ان کو فیڈ کرنا ہوتا ہے، اس کرپشن میں سے حصہ دینا ہوتا ہے. جب اس کی ذمہ داری اس لیے لگائی گئی ہے کسٹم میں کہ تم نے اتنی کرپشن کرنی ہے اور اتنے پیسے ہمیں لا کر دینے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے پورے نیٹ ورک کو رشوت کے اوپر اور کرپشن پہ لگا دیتا ہے. آپ صرف اس ایک بندے کو میرٹ کے اوپر اس کی تقرری کریں، جیسے سپریم کورٹ نے کہا تھا نا کہ یہ 50 کے قریب ادارے ہیں، ان کی تقرری میرٹ کے اوپر ہوگی، اور جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا جی ان 35 کو میں اس میں سے نکالتا ہوں. کوئی سو موٹو ایکشن نہیں ہوا، کوئی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. تو جب یہ لوگ یہ کیوں ایسے کرتے ہیں، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. وہ ایک بندہ آپ ایماندار لگا دیں اور اس ایک بندے کو یہ کہیں کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے، تمہیں اسٹیٹ تحفظ فراہم کرے گی، تو یہ ساری کی ساری کرپشن ان سارے اداروں سے ختم ہو جائے گی. کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کریں گے. یہ اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ تو خود کرپشن میں پلے ہوئے ہیں. ان کا تو جینا مرنا کرپشن ہے، ان کا تو اٹھنا بیٹھنا کرپشن ہے، ان کا تو سونا جاگنا کرپشن ہے. تو یہ حکمران اور یہ جو اس وقت اقتدار میں لوگ ہیں یہ کبھی ایسے نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ ٹیلی فون لائن پہ انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو کچھ سوالات دیکھنے والوں سے بھی لیں، اور 2-3 سوال میری طرف سے میں آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا. دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ کون ہے. ہیلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی مسلمان بھی ہے ملک چلانے والا؟ ملک چلانے والا. چلیے آپ کا سوال میں اپنے مہمان تک پہنچا دیتا ہوں. اگلی کال لیتے ہیں. بلکہ یہ سوال ہونے کا جی کیا ملک میں جو اس نظام کو چلانے والے ہیں، ملک چلانے والے ہیں، واقعی میں کوئی مسلمان بھی ہیں جو مسلمان کی تعریف کی گئی ہے؟ دیکھیے ہم تو کفر کے فتوے دینے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ میں کہوں گا کہ یہ کردار ان کا مسلمانوں والا نہیں ہے. باقی کیا ہیں یہ تو اللہ جانتا ہے اور وہ خود جانتے ہوں گے، لیکن یہ اسلامی کردار نہیں ہے. فتوے کی بات آئی، ڈاکٹر صاحب نے ایک فتویٰ دیا تھا، برطانوی پارلیمنٹ میں بھی اس کی تشہیر ہوئی، اور اس کے بعد کہ ڈاکٹر صاحب کو پاکستان میں انتہا پسندوں کی طرف سے کچھ تھریٹس بھی ہیں، کچھ دھمکیاں بھی ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب گریز کرتے ہیں پاکستان جانے سے. جی ڈاکٹر صاحب اس وجہ سے تو گریز نہیں کرتے، اور ڈاکٹر صاحب گریز نہیں کرتے. پہلی تو بات یہ ہے نا کہ وہ گریز نہیں کرتے کہ وہ پاکستان جانے سے گریز کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. البتہ یہ بات درست ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کی طرف سے ہمیشہ خطرہ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف ایک علمی جہاد کیا ہے، ایک فکری جہاد کیا ہے، ایک عملی جہاد کیا ہے. اور پوری دنیا میں جو دہشت گردی کی فلسفی یا ان کی جو تھیوری یا ان کی جو ڈاکٹرین ہے اس کو انہوں نے رد کیا ہے اسلامی تعلیمات، قرآن و سنت کے ماخذ کی روشنی میں. تو لہٰذا ہمیشہ تھریٹ ان کو رہے ہیں اور تھریٹ ملتے رہے ہیں، لیکن اس وجہ سے پاکستان کے وہ گریز کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ انقلابی لیڈر ہیں اور وہ دہشت گردوں سے یا دہشت گردوں کی دھمکیوں سے ڈرنے والے فرد نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. ایک اور کال لیتے ہیں جی. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اصل میں یہی سوال جو ابھی کیا گیا تھا، اسی کے ضمن میں ایک بات کہی گئی تھی کہ جی کہ اسلام تو نظر آتا ہے لیکن مسلمان نظر نہیں آتا. اصل میں بات یہ نہیں ہے. دیکھیے کسی بھی ملک کے نظام کو چلانے کے لیے، جیسے اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی پوری اسلامی مملکت ہو. ٹھیک. کچھ اصول ہیں اس دنیا کے اندر کہ جو انسانوں سے بھی وابستہ رہتے ہیں. ہمارا ملک چونکہ ایک اسلامی ملک ہے تو ہم ان چیزوں کو اتنا ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں اسلامی ریفرنس سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں ہم کو ایک فرشتہ چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. جو ہمارے یہاں کی ایک بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے ایک سیاست کا، حکومت کا، اس کے تو پرخچے اڑ چکے ہیں. اب یہ ساری جو جد و جہد اس وقت ہو رہی ہے یہ تو صرف یہ ہے کہ جو کرپشن کے جیسا ایلیمنٹ کا ذکر ہوا، انصاف کا ذکر ہوا، آپ کے اداروں کی اسٹیبلٹی اور ان کی آنیسٹی اور ان کے انٹیگریشن کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان پہ توجہ دینی چاہیے. معاملہ اس وقت دیکھیے موٹی سی بات ہے، ہماری صحت کا مسئلہ ہے، پولیو کا
مر جو ہے پھیل رہا ہے، ہم اپنی قوم کی آئندہ جنریشن کو اپاہج کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ہماری ہو رہی ہے، ان باتوں پہ ہم کبھی بات نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں ساری باتیں جو ہیں سیاست پہ ہوتی رہتی ہیں اور سیاست کے گرد گھومتی ہیں کہ ابھی ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے. مجھے اپنے آپ کے مہمان سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ بتائیے قادری صاحب کب پاکستان تشریف لا رہے ہیں، تاکہ ان کا یہ بھی سوال جو ہے کہ صاحب وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کب تشریف لائیں گے اور آئندہ کا لاہ عمل ان کا پریکٹیکل طور کے اوپر کیا ہے، تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ ہم کن امیدوں سے وابستہ ہیں. شکریہ. سوال یہ کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کب پاکستان تشریف لائیں گے اور ان کا لاہ عمل کیا ہوگا واضح الفاظ میں؟ لاہ عمل ہم نے اعلان کر دیا پہلے ہی کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان جلد پہنچیں گے، اور لاہ عمل ہمارا یہی ہے کہ ہم عوام کو ایک آخری کال دیں گے. عوام گھروں سے باہر نکلیں گے اور عوام اپنی طاقت کے ذریعے ان ایوان کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے جو قابض لوگ ہیں ان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ایک پرامن احتجاج ہوگا. اس احتجاج کی شکل کیا ہوگی وہ ابھی ہم اناؤنس نہیں کر رہے، وہ وقت آنے پہ اناؤنس کیا جائے گا، لیکن اس کا پورا پلان ہمارے بن چکے ہیں. ABC ماڈل ڈفرینٹ تیار ہو چکے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ان کی منظوری دے دی ہوئی ہے، اور وقت آنے پر وہ اس کی اناؤنسمنٹ بھی کریں گے، اور عوامی احتجاج کے ذریعے پرامن انقلاب انشاءاللہ پاکستان کا مقدر بن چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت سے عوام انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے، لیکن عوام کو اس میں شامل ہونا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہوں گے کہ اگر پاکستان کے اندر انصاف کی بالادستی ہو جائے، لوگوں کو سستا اور سہولت والا انصاف ان کی دہلیز پہ ملے، تو نہ ملک میں مارشل لاء لگ سکتا ہے، نہ ملک میں کرپشن ہو سکتی ہے، نہ ملک میں انتخابات کو ریگ کیا جا سکتا ہے، نہ یہ جو بدعنوان قسم کے لوگ ہیں اور نسل در نسل ہمارے نظام پہ قابض ہیں یہ آ سکتے ہیں. یہ جو انصاف کی بالادستی ہے یہ کیسے قائم ہوگی؟ یہ جو عدالتیں ہمیں میسر ہیں کیا انہی کے ذریعے سے ہوگی یا اس کے لیے ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا؟ نہیں، یہ موجودہ عدالتی نظام کے ذریعے عوام کو انصاف نہیں مل سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے 4 صوبے ہیں جی، اور ہائی کورٹ چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹر میں اور بعض جگہوں پر اس کے بینچ موجود ہیں. جی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو پاکستان کا نظام اور سسٹم دیا ہے اس کے مطابق ہم عدالتی نظام کو یونین کونسل اور تحصیل لیول پہ لے جائیں گے، اور موجودہ ڈویژن میں ہائی کورٹ ہوگی. اور جب عوام کو دیکھیں، انصاف ہمیشہ ایک لفظ کہا جاتا ہے نا، عوام کو انصاف ان کی دہلیز پر ملے، یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے. تو دہلیز پہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ عوام کو سینکڑوں میلوں کا سفر نہ کرنا پڑے، اور پھر اس کے بعد عوام کو کروڑوں اور لاکھوں روپے انصاف کے اصول کے لیے خرچ نہ کرنے پڑے. اور موجودہ عدالتی نظام جو ہے اگر یہ اسی طرح قائم رہے گا تو عوام کو کبھی انصاف نہیں ملے گا. اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے جو اپنا پلان دیا ہے مقامی حکومتوں کا اور 35 صوبے بنانے کا اور انصاف کو عوام کی دہلیز پر لے جانے کا، انشاءاللہ وہ نظام آئے گا تو عوام کو انصاف ملے گا. اور آپ کی بات درست ہے کہ انصاف کی اگر بالادستی ہو جائے تو نہ ظلم رہتا ہے اور نہ ہی استحصال رہتا ہے، اور قانون کا پھر عملداری ہوتی ہے، اور پھر معاشرہ امن کا ایک نمونہ بنتا ہے. یہ جو آگاہی مہم منہاج القرآن نے اور عوامی تحریک نے ایک مدت سے چلا رکھی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو میڈیا ہے یا ذرائع ابلاغ ہے یہ بھی کوئی مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں لوگوں کو ان کے حقوق کا احساس دلانے کے لیے، لوگوں کو بدعنوان لوگوں کی بدعنوانی کا پردہ فاش کرنے میں؟ یہ جو ذرائع ابلاغ کی آزادی ہے اس سے ہمارے عام آدمی کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیے جی، ذرائع ابلاغ کی جو آزادی ہے وہ تو اس کی حقیقت قوم کے سامنے آ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کا ایک نظام ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ذرائع ابلاغ کی آزادی کیا تھی اور وہاں پر کیا صورتحال تھی. اب یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے عوام کے سامنے کھل کر سامنے آ گیا ہے. تو اگر ذرائع ابلاغ صحیح معنوں میں آزاد ہوں تو یقیناً وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن آج تک جو صورتحال ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا میڈیا ہے اس پر بھی ایسے بدعنوان اور کرپٹ جو مافیا ہے ان کے آپ یہ سمجھیں کہ پیڈ یا ان کے مفاد پرست لوگوں کے اپنے لوگوں کا قبضہ ہے. اور وہ ہمیشہ ان کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی انقلاب کی آواز اٹھتی ہے، تبدیلی کی آواز اٹھتی ہے، تو نان ایشوز کو لے آتے ہیں. اور وہ مارگریٹ تھیچر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ when they start attacking your personality it means that they don't have any argument against your political philosophy or political program. تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پروگرام، ان کا مشن، ان کا ایجنڈا، ان کے مطالبات، ان کا ویژن، اس میں
وہ کوئی اعتراض یا کوئی تنقید کی گنجائش نہیں سمجھتے تو پھر نان ایشوز میں عوام کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر 11 مئی کو بھی، لانگ مارچ کو بھی، 23 دسمبر کو بھی عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اور پراپیگنڈوں سے عوام اب انقلاب کی منظر سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. عوام نے ڈاکٹر طاہر القادری کو اپنا مسیحا سمجھ لیا ہے اور عوام اب ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں انشاءاللہ پاکستان میں ایک عظیم انقلاب لا کر رہیں گے. ڈاکٹر صاحب بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں عمران خان کے لیے، آپ سمجھتے ہیں اس انقلاب میں عمران خان ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل سکتے ہیں یا معاون ثابت ہو سکتے ہیں، یا ان کی جو سیاسی بصیرت ہے یا ان کا جو سوچنے کا انداز ہے یا ان کا جو ایجنڈا ہے یا ان کا منشور ہے وہ عوامی تحریک کے منشور سے ملتا جلتا ہے کہیں؟ دیکھیے عمران خان صاحب اس وقت تک ابھی کے پی کے میں ان کی حکومت، ان کی پارٹی کی حکومت آئی ہے، وہ اقتدار میں نہیں رہی. اور عمران خان صاحب کا ایجنڈا جو ہے، جو پروگرام ہے، وہ تبدیلی کا ہے اور انصاف کی بالادستی کا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ پاکستان عوامی تحریک کے ایجنڈے کے قریب ہے. عمران خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں ہم نیک گمان رکھتے ہیں، ہماری قیادت بھی نیک گمان رکھتی ہے، ہمارے کارکن بھی نیک گمان رکھتے ہیں. لیکن جو کچھ انفولڈ ہوئی ہیں چیزیں گزشتہ 1.5-2 سالوں میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو میں یہ بات کھل کے کہہ سکتا ہوں اور مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی لاگ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب لگتا ہے کہ ایک کور کمیٹی اور اسی نظام کے پروردہ، اس کرپٹ نظام کے عناصر اور وہ لوگ جن کا یہ نظام محافظ ہے اور جو اس نظام سے مستفید ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں یہ رمال بن چکے ہیں اور وہ ان کو انقلابی ایجنڈے کی طرف نہیں آنے دے رہی. وہی لوگ تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو لانگ مارچ میں اسلام آباد ہمارے ساتھ شریک نہیں ہونے دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب اس کے بعد 50 دفعہ یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ٹھیک کہتے تھے. اور وہ باتیں جن کے لیے عمران خان صاحب کو ہم نے لانگ مارچ میں آواز دی تھی کہ آئیں الیکشن کمیشن جعلی ہے، آئیں الیکشن کمیشن غیر آئینی ہے، آئیں الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہے، آئیں انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، انتخابی اصلاحات کے بغیر الیکشن ہوئے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ہم نے جو کچھ کہا تھا 1.5 سالوں کے بعد اسی ڈی چوک پر عمران خان صاحب کو وہی بات جا کے کہنا پڑی ہے اس وقت کہ اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. الیکشن ہونے کے بعد اب الیکشن میں اگر آپ اصلاحات کریں گے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن تحلیل ہو جائے گا تو تحلیل ہونے کے بعد اسی آئین کی ان شکوں کے مطابق الیکشن کمیشن بنے گا تو عمران خان صاحب ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ الیکشن کمیشن پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مرضی سے بنے گا، کیونکہ قائد حزب اختلاف پیپلز پارٹی کا ہے اور قائد ایوان تو نون لیگ کا ہی ہے. آپ پھر کسی فخرو بھائی کی تعریف کریں گے اور بعد میں آپ کہیں گے کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے کہ فخرو بھائی نے ہمارے ساتھ دھاندلی کی ہے. آپ پھر کسی چودھری افتخار صاحب کے بارے میں کہیں گے کہ آزاد عدلیہ ہے اور ان کی موجودگی میں الیکشن شفاف ہوگا، بعد میں کہیں گے کہ ہمیں بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بھی اس الیکشن کا حصہ تھا. آپ کسی میڈیا چینل کے میں جا کر کہیں گے کہ یہ پاکستان میں تبدیلی میں سب سے زیادہ محمد اور معاون ہے تو الیکشن کے بعد کہیں گے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میڈیا چینل نے دھاندلی میں حصہ ڈالا ہے. سیاستدانوں کو اپنی باتیں کیوں یاد نہیں رہتی؟ وہ سمجھتے ہیں عوام کا حافظہ کمزور ہے یا ان کا اپنا حافظہ کچھ اس طرح سے کوئی ذوف کا شکار ہو جاتا ہے؟ اصل میں سیاستدانوں کے آس پاس جو ان کے مشیر ہوتے ہیں وہ ان کو جو رپورٹیں دیتے ہیں وہ عوام کے جذبات ان تک نہیں پہنچاتے. کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں بھی یہی کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے آس پاس ہیں ہی عوام، ان کے ساتھ کون سا آپ کو کرپٹ عنصر نظر آتا ہے یا کون سا اس مفاد پرست سسٹم کا حصہ نظر آتا ہے؟ وقت سمٹ رہا ہے، 2-3 چھوٹے سوال، چھوٹے جواب چاہوں گا. اس وقت عوامی تحریک کی جو رکنیت ہے وہ کتنی ہے؟ ہزاروں میں، لاکھوں میں؟ کوئی رکنیت کا باقاعدہ اندراج ہے یا ویسے ہی جو بھی جلسے میں آ گیا، جو بھی احتجاج میں دھرنے میں شامل ہو گیا وہ عوامی تحریک؟ پاکستان عوامی تحریک کی جو رکنیت ہے، پاکستان عوامی تحریک کی ممبرشپ ہے پاکستان میں، وہ ملینز میں ہے. اور ہم 1 کروڑ نمازیوں کی رجسٹریشن کا جو کام ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے. اور اس کو ایک آپ یہ سمجھیے ایک انقلابی سیکرٹ ہے، اس کو ہم ریویل نہیں کر رہے، مگر ہمیں عوام کی طرف سے جو رسپانس مل رہا ہے اس کے اوپر ہمیں بہت حوصلہ ہے اور ہم بہت خوش ہیں اور بڑے مطمئن ہیں. لیکن یہ عوام ہیں بڑے عجیب و غریب، کہتے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ قدم بڑھاتے ہیں، پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں، ہوتا کوئی بھی نہیں. میرے خیال میں کہ عوام کو اب پتہ چل گیا ہے کہ ان کا اصل لیڈر کون ہے، اور اگر عوام لیڈر کے اوپر اعتماد ہوگا تو وہ عوام اس کے ساتھ چلیں گے. آخر میں یہ فرما دیجئے کہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے ادارہ منہاج القرآن کا پوری دنیا میں، یورپ میں، اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ ادارہ منہاج القرآن کے حامی ہیں، بہی خواہ ہیں، کارکن ہیں، اس نظام میں شامل ہیں. یہ جو بیرونی دنیا میں، خاص طور پہ یورپ اور برطانیہ میں یہ لوگ شامل ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی آواز میں آواز شامل کیے ہوئے ہیں،
یہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں سات سمندر پار بیٹھ کے اس تحریک کے لیے، اس انقلاب کے لیے، اس تبدیلی کے لیے؟ جی بہت اہم کردار وہ ادا کر سکتے ہیں، اور میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بالخصوص یورپ میں اور برطانیہ میں رہنے والے پاکستانیوں سے، کہ آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اور منہاج القرآن کا ساتھ دیا مذہبی میدان میں، دینی میدان میں، تعلیمی میدان میں، اور منہاج القرآن نے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن کی صورت میں پوری دنیا میں نیٹ ورک قائم کیا۔ یہ وقت ہے کہ اب آپ آئیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو انقلاب آشنا کرنے کے لیے اور پاکستان کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے ایک قدم اٹھایا ہے۔ آپ یہاں رہ کر اب پاکستان عوامی تحریک کا بھی ساتھ دیں اور پاکستان عوامی تحریک کی آواز میں آواز ملائیں۔ بالکل ٹھیک۔ تحریک منہاج القرآن یا پاکستان عوامی تحریک ہمیشہ تبدیلی اور انقلاب کی بات کرتی ہے۔ آج کا پروگرام بھی ان چند مصروں پہ ختم کرتے ہیں۔ غم نہ کر میری جاں، صبر کر 4 دن، یہ نظام کہن جبر ہے 4 دن، جب یہ مال غنیمت ہی بٹ جائے گا، ظلم کا یہ اندھیرا بھی چھٹ جائے گا، بستیاں ان کی نابود ہو جائیں گی، ان کی نسلیں اندھیروں میں کھو جائیں گی۔ آج مظلوم کے لب پہ ہے جو دعا، آسمانوں سے اس کا جواب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ فیضان عارف کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔